साहब, आज ये इद्दत के निकाह केस का जो फैसला आया, ज़ाती तौर पर मैं तो और मेरा ख्याल है जितना मैं आपको जानती हूँ, आप भी इस किस्म के मौज़ूआत पर बात करने में कोई इतने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बड़ा फ़ैसला है, एक बड़ी ख़बर है, तो हमें डिस्कस तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये गैर शरई निकाह केस में जो फ़ैसला आया है, 7 साल की सज़ा भी दी गई है और निकाह भी उन्होंने कहा है कि ख़त्म है, यानी अब ये उस तरह से मियाँ बीवी ना कंसिडर किए जाएँ। तो ये जो फ़ैसला है, ये क्या फ़ैसला है? इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी मिसाल हिस्ट्री में नहीं हमें मिलती कभी कि किसी का अदालत ने इस तरह से निकाह मंसूख किया हो जबकि मियाँ बीवी दोनों मान रहे हों कि हम मियाँ बीवी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मीना, देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो इस्लामी पहलू होते हैं इस तरह के, ये मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर तो जो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, मुफ्ती साहिबान हैं, उलमा कराम हैं, उनकी राय साहिब ज़्यादा। लेकिन उनके मुताबिक भी जो ये चीज़ें हैं, आप देखें अदालत ने माजी में भी इस हवाले से मुख्तलिफ फ़ैसले दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि इतना कंट्रोवर्शियल फ़ैसले में अदालत जो है किसी इस्लामी, बेशक इस्लामी नज़रियाती जो कौंसल है उसी से रब्ता कर लेती कि आप हमें बता दें, थोड़ा सा हमें इसका बताएं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मियाँ बीवी जो है, अगर उनका निकाह हुआ है तो इद्दत की जो मुद्दत है बिल्कुल पूरी करनी चाहिए, ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इस्लाम ने जो चीज़ें बताई हैं, इस्लाम एक दीन फितरत है, इस्लाम सिर्फ एक मज़हब का नाम नहीं है। लेकिन मैं फिर आपने जैसे ख़ुद इंट्रो में कहा, ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं ज़ाती तौर पर ना इस पर ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता कि आपने अगर मियाँ बीवी तो कह रहे हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, तो उन्होंने जो ये किया या तो फिर आप उनको कर देते, अगर वो गैर वाकई ही वो निकाह ही नहीं है तो फिर इस्लाम में तो इसकी सज़ा ये तो नहीं है कि अदालत सिर्फ ये कह दे कि ये कानून नहीं है। अदालत में तो फिर बड़ी संगीन सज़ाएं हैं इस्लाम में। तो ये मामला नहीं, लेकिन वो तो फिर निकाह तो हुआ है ना। हाँ, उनके मुताबिक तो उन्होंने निकाह किया है। अब वो आप उसको निकाह को जायज़ करार नहीं दे रहे। हाँ जी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अच्छा, निकाह तो निकाह होता है ना, अगर निकाह है तो वो जायज़ है। मैं अगर निकाह है तो जायज़ है, अगर जायज़ नहीं है तो फिर वो निकाह नहीं है। अब ये फैसला मैं या आप कैसे करें? मैं और आप तो ये फैसला नहीं कर सकते कि वो निकाह। आप समझते हैं कि ये यानी आम तौर पर तो अब जाहिर है इसको जिस अंदाज से पूरे तनाजुर में देखना पड़ेगा ना, कि जिस तरह का ये माहौल में सारा बना है केस और जैसे फैसले हुए हैं, 6 साल बाद उनको उठ कर याद आया कि जी ये निकाह ठीक नहीं था, वो कैसे फरीक थे, और जिस नहज पर हम पाकिस्तानी सियासत को ले आए हैं, ये कोई अच्छा शगुन है कि जिसके अंदर हम ये बात करें? ये समीना जो आपकी बात है, ये मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि ये अच्छा शगुन नहीं है। आपकी कोई तो हद होनी चाहिए, किसी जगह पे तो आप जाके ठहर जाएं, रुक जाएं। इस तरह तो ये होगा कि देखें, पहले आप किसी पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, फिर आप उनको नीट एंड क्लीन भी कर देते थे, फिर मज़हब के बारे में लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से ज़ाती ज़िंदगियों में हमले शुरू कर देंगे और ज़ाती मामलात को इस सतह पे ले जाएंगे, फिर देखें किसी का भी जीना जो है ना वो महाल हो जाएगा। कोई भी सियासतदान, कोई भी लीडर फिर ये ना समझे कि कल को उसके साथ ऐसा नहीं उनके घर महफूज रहेंगे फिर। हाँ जी, किसी का घर फिर महफूज। और वैसे ही हमारी सियासत इतनी उसमें आ चुकी है, गिरावट भी आ चुकी है और इतनी गलाजत भी आ चुकी है, इस तरह की चीजें फिर और इश्तियाल अंगेज होती हैं। हाँ, फिर अब जाहिर है हर तरफ से फिर बात होना शुरू हो जाती है, हर तरफ से होगी, और इखलाकी गिरावट जो है फिर वो उसको आप रोक नहीं पाएंगे, उसका फिर कोई लिमिट नहीं होगी। चौधरी साहब, बड़ा ही अजीबोगरीब सा ये फैसला है और इस पर जो मैंने ऑनेस्टली अभी तक रिएक्शन देखा सबका, मुझे तो कोई भी इसकी दादो तहसीन करता हुआ नजर नहीं आया। हर किसी ने, चाहे वो इमरान खान का, बुशरा बीबी का नाक़िद ही क्यों ना हो, वो भी यही कहता नजर आया कि ये शर्मनाक बात है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अदालतों में जाएं और इस तरह के फैसले आएँ। आप किस तरह से देख रहे हैं, ये हम कहाँ आ गए हैं और ये क्या हो रहा है मुल्क में? देखिए समीना, ये जो आज का फैसला आया है, ये मैं समझता हूँ कि 1400 साल जो इस्लामी तारीख़ है उसमें इससे कभी फ़ैसला जो है वो नहीं आया है। इस किस्म के जो फ़ैसले हैं, ये बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ये इखलाकी गिरावट की और इंसाफ के गिरावट की जो है ना वो बिल्कुल आखिरी हद है। और जिस तरह से इस फैसले को आपने जो दिया गया है, सियासी मुखालफत पे दिया गया है, और इद्दत का बिल्कुल सिंपल सा असूल है, वो कायरा यूनिवर्सिटी हो, वो मिडल ईस्ट हो,
وہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہوں، وہاں پہ صرف ایک ہی جو پرنسپل یہ ہے کہ عورت جو ہے عدت کا تعین کرتی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ عدت پوری ہو گئی ہے تو عدت پوری ہو جاتی ہے. اور نکاح جو ہے دو انسانوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ہماری شرعی لحاظ سے ایک معاہدہ بھی ہوتا ہے، اور ایک یہ اس طرح کا ایک انتہائی نجی معاملہ جو ہے اگر اس پہ بھی کسی کی جو ہے وہ حد نہیں رکتی تو پھر اس انتقام کا، اس اخلاقی گراوٹ کا اللہ ہی حافظ ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آج یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ باعث شرمندگی ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کے اوپر عام لوگوں کا اور بلکہ عام و خاص کا آج اعتبار اٹھے گا. اور اگر عدالتیں جو ہے اس قسم کے معاملات میں جس طرح سے مداخلت کی گئی ہے، اس کی نہ تو کوئی مثال ہے اور نہ ہی اس کو کسی طور پہ بھی ایک خوشائند بات قرار دی جا سکتی ہے. سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، کافی حد تک ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی اخلاقی گراوٹ کا یہ مقدمہ قائم کرنا، اس مقدمے میں پیش ہونے والے لوگ اور اس مقدمے کا فیصلہ کرنے والے لوگ، میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہر طرح سے مرتکب ہوئے ہیں، گناہ کے بھی مرتکب ہوئے ہیں. شرعی لحاظ سے بھی یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے، اور قانون کے لحاظ سے تو بالکل ہی مناسب فیصلہ نہیں ہے. اور irregular اگر میکسیمم ہو سکتا ہے، نکاح irregular ہوتا تو ریگولرائز ہو جاتا، لیکن جس طرح سے جو ان کے گواہان ہیں، جیسے مفتی سعید جو ہے وہ اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ عورت کا بیان حتمی تصور ہو جی. یعنی کوئی شخص جو مفتی بھی ہو، جو مولوی بھی ہو، کیا وہ اپنے زبان و بیان سے اس طرح سے مکر سکتا ہے؟ اور کیا جج جو ہے ان کے پریویس بیان کو اگنور کر سکتا اور یہ سماعت کے دوران ان کا بیان چلا ہے سر؟ پچھلے ہفتے ان کا یہ بیان بھی چلا ہے اور خاور مانیکا صاحب کا بھی بیان چلا ہے. مجھے علم ہے. اور جس طرح سے سمینہ پچھلے چند دنوں سے عدالتیں استعمال ہوئی ہیں، یا عدالتوں کا جو کردار جج صاحبان کا رہا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ وہ کسی طور پہ بھی کسی بھی معیار کے مطابق جو ہے نہ وہ صاف تھا، نہ وہ شفاف تھا، نہ ٹرانسپیرنٹ تھا، نہ فیئر تھا. اور انتہائی ہر طریقے سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پیچھے فیصلے آئے ہیں انکلوڈنگ دس، یہ بالکل ہر طرح کے معیارات سے گرا ہوا ایک فیصلہ ہے. نہ قانونی معیار کے مطابق ہے، نہ اخلاقی معیار کے مطابق ہے، نہ شرعی اور مذہبی معیار کے مطابق ہے. اس پہ جتنا افسوس کیا جائے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے، جس طرح جو چیزیں تو کچھ ظاہر چودھری صاحب نے بڑی زبردست تفصیل بتائی ہے، لیکن عمران صاحب کچھ چیزیں تو قانونی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس پہ بھی لوگ بات کریں. تینوں کیسز میں جو سملیرٹیز ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح تیزی سے کل 15 گھنٹے سماعت ہوئی ہے، پرسوں 12 گھنٹے سماعت ہوئی ہے، اتنی طویل قسم کی عدالت لگی ہے، ایسی کون سی ایمرجنسی تھی؟ پھر بیک ٹو بیک فیصلے آنا، اور پھر حق کے جو گواہ ہے، یعنی حق کے دفاع جو ہوتا ہے کہ اپنے گواہ نہیں وہ پیش کر سکے، وہ کسی کیس میں نہیں انہیں پیش کرنے دیے جائے، اور حتیٰ کہ جرا کا حق بھی ختم کر دیا گیا. سائفر والے کیس میں تو وکیل بھی چھین لیے گئے اور وہاں پہ جو اسٹیٹ کے کاؤنسل تھے وہ ان کو دے دیے گئے. یہ سب چیزوں سے تاثر کیا بنا کہ یہ جینوئن فیصلے تھے، یا لگا کہ یہ صرف انتقامی کارروائی کی گئی؟ اچھا سمینہ، میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ نے یہ سارا کچھ دکھایا نا اور مظلومیت کا جو آپ نے رونا رویا ہے، یہ مظلومیت جان بوجھ کے اگر میں کہوں کریٹ کی جاتی ہے. یہ اسی لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ کل کو ان کے ہی کام آ سکے. ہوتا کیا یہاں جب شریف صاحب پہ مقدمہ تھا تو ان کو کیوں اقامے پہ سزا دی گئی؟ اسی لیے دی گئی کہ دوسرے کیسز میں ثابت نہیں ہوا، اقامے پہ دے دو. اور کہیں یہ بھی تھا کہ چلو کل کو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ بھی یہ جو ہے لکونے، یہ دیکھیں اشرافی، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں یہ اشرافیہ کا ملک ہے. یہاں پہ غریب آدمی کو تو نا انصاف ملتا ہے. اس کی مجھے آپ بتائیں کبھی کسی ماجے ساجے کے لیے 15 گھنٹے کسی کیس کا ہوئی سماعت، چاہے اس بیچارے کے ساتھ، یہاں میں لاہور ہائی کورٹ کی مثال 3:30 بجے کے بعد آپ کو کوئی ملتا نہیں ہے عدالتوں کے. لاہور ہائی کورٹ میں ایسے ایسے کیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن میں ایک ایک گھر سے 7-8 لوگوں کو
قتل کر دیا گیا، اس سارے پورے گھر میں کسی بچے کے علاوہ بچہ کوئی نہیں لیکن ماضی میں، لیکن اس کے باوجود اس کیس کی تو سماعت کبھی 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئی، اس میں تو کبھی نہیں ہوا کہ اتنی فوری طور پہ انصاف ہونا چاہیے، حالانکہ اگر قاتل کو فوری طور پہ سزا مل جائے تو بعد میں کوئی جرت نہ کرے، لیکن آپ جب سیاسی بنیادوں پہ کرتے ہیں تو آپ میرٹ بھی اگر کریں گے تو اس طرح سے آپ جب لکونے چھوڑیں گے اور چیزیں کریں گی تو آپ پہ تنقید ہوگی، پھر آپ یہ کہیں کہ جی عدالتوں پہ تنقید ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے، آپ کے فیصلوں پہ تنقید کیوں نہ ہو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود اگر موقع یہ پیدا کر دی، یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تینوں فیصلوں کی بات کی ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں آپ مان لیں کہ تھی انہوں نے توشہ خانہ میں بڑی زیادتی کی، انہوں نے اربوں روپے کما لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن یہاں پہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ایک فریق کے لیے تو آپ نے اتنی جلدی کر دی اور دوسرے فریقوں کے فیصلے جو ہیں، مقدمات جو ہیں، ان کا بھی کچھ بتا دیں وہ کیا ہے؟ جو ماضی میں دوسرے حکمران بھی تو توشہ خانہ سے بہت سارا کچھ لیتے رہے ہیں نا، اور وہ تو کئی دفعہ بن چکے ہیں، وزیر اعظم بھی مختلف عہدوں پہ، ظاہر ہے وہ لے چکے ہیں بہت دفعہ۔ میرا سمینہ یہ بھی سوال نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک دفعہ ہی کسی نے لیا، نہیں میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ان کے تو پہلے سے چل رہے ہوں گی نا چیزیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہی لیا، لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک بندے کو سزا دے رہے ہیں تو پھر دوسرے کو بھی دیں، تیسرے کو بھی دیں، تاکہ چوتھا پھر جرت نہ کرے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کو سزا مل جائے دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو۔ دوسری بات یہ خاور مانیکا صاحب کا کردار جو ہے نا ذاتی طور پہ اس سارے کیس میں، اس بات کا بھی مجھے بڑا ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ آپ ان کے سابقہ شوہر ہیں، آپ ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہے ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک سفسٹیکیٹڈ سا تعلق رکھا ہے، آپ ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں، تو آپ اگر تعلق ایک ختم بھی ہو رہے ہیں کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں کہ ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو جائیں اور ایک دوسرے کی کردار کشی، تو مجھے تو ذاتی طور پہ اس بات کا بھی بڑا افسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔